اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلو والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین المعصومین المظلومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج تربیتی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ دروس میں الحمدللہ احرام کے مسائل، عمرہ تمتع کے مسائل اور خواتین کے لیے جو مخصوص مسائل ہیں اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ خواتین کے لیے جو محرم خواتین ہوتے ہیں ان کے لیے زیور پہننا منع تھا، چہرہ ڈھانپنا منع تھا، ہاتھوں پہ دستانے وغیرہ پہننا منع تھا۔ یہ 3 پابندیاں صرف احرام والی خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔ اب 4 پابندیاں احرام والے مرد حضرات کے لیے مخصوص ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے ہیں جو حاجی احرام باندھتا ہے، اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اسے پہننا نہیں ہے۔ دوسرا، بند جوتے یا موزے وغیرہ پہننا منع ہے، سر کو چھپانا منع ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ کان بھی سر کے حصے میں آتا ہے۔ چوتھا، سائے میں سفر کرنا منع ہے۔ سلے ہوئے کپڑے سے کیا مراد؟ یعنی سلی ہوئی قمیض، سلا ہوا پاجامہ، سلا ہوا کوٹ، قبا وغیرہ جو انسان روزمرہ پہنتا ہے اسے سلے ہوئے کپڑے۔ البتہ پیسے اور سامان رکھنے کے لیے ایک بیلٹ سلی ہوئی ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بغیر سلا ہوا کپڑے کا کوئی ٹکڑا احرام کے اوپر باندھنا چاہتا ہے احرام کی مضبوطی کی نیت سے یا بغیر مضبوطی کی نیت، دونوں صورتوں میں وہ بھی جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں چلنا ہوتا ہے، یقیناً جو لوگ چلنے کی عادت نہیں ہے ان کے لیے ریشز کا مسئلہ آتا ہے، تو وہ اپنے دونوں زانوں کے درمیان یعنی رانوں کے درمیان جو ہے کپڑے کا بغیر سلا ہوا ٹکڑا رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے ہرنیہ کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک مخصوص بیلٹ ہوتی ہے، اسے بھی استعمال کرنے کی اجازت۔ یہ تمام مراجع کے نزدیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اسی طریقے سے دوسری پابندی جو ہے بند جوتا یا موزہ پہننا ہے۔ محرم مرد کو ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جو اس کے پاؤں کے ظاہری حصے کو ڈھانپ لے۔ اس میں موزے بھی آتے ہیں، جوتے بھی آتے ہیں۔ ایسی چپل یا سینڈل یا جوتا پہن سکتا ہے جس کی پنڈلیاں چوڑی ہوں اور تمام پاؤں کو نہ چھپائے، اسے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ جب پاؤں کو بند جوتے استعمال نہیں کر سکتے ہیں یعنی پاؤں کے ظاہری حصے کو ڈھانپ نہیں سکتے ہیں، تو اگر کسی کا احرام کا لباس مثلاً چادر یا لحاف پاؤں پر پڑے تو کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فقہا اگر چادر یا لحاف گر جاتا ہے، پاؤں کے اوپر پڑتا ہے اور پاؤں کا اوپرلی حصہ ڈھک جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محرم مرد سر کو بھی نہیں ڈھانپ سکتے، ان کا سر بھی کھلا ہونا چاہیے، یعنی سر کے اوپر ٹوپی وغیرہ نہیں پہن سکتا ہے، تولیہ سے سر کو نہیں چھپا سکتا ہے، سر کو پورا پانی میں نہیں ڈبو سکتا ہے، سر پر کسی اور قسم کے سامان نہیں اٹھا سکتا ہے حالت احرام میں۔ لیکن اگر انسان کے ساتھ کوئی مجبوری ہو تو آیا اس میں کچھ لچک ہے کہ نہیں؟ اگر مجبوری ہو، مثال کے طور پر کسی کا سر درد کرتا ہے تو ایسی صورت میں سر پر رومال باندھ سکتا ہے، حمام کے شاور کے نیچے جا سکتا ہے، سونے کے لیے تکیہ پر سر رکھ سکتا ہے، ہاتھوں کو سر پر رکھ سکتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہے تھے کان بھی سر کا حصہ ہے، کان پہ بھی وہیں سر والے مسائل لاگو ہو جائیں گے، اور جاج کرام وہاں جانے کے بعد پریشان ہوتے ہیں، آیا موبائل کان پہ لگا کے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے حوالے سے فقہا کی رائے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ خمینی صاحب فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر
کان کے ساتھ موبائل لگا کے استعمال نہ کریں. لیکن آیت اللہ خامنائی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. چوتھی پابندی ہے سفر کے دوران سائے میں جانا منع ہے. مثال کے طور پر چھتری کے سائے میں چلے جانا، بند گاڑی میں سوار ہو کے اس میں سفر کرنا، یا ہوائی جہاز میں سفر کرنا، اس میں جو ہے محرم کے لیے منع ہے، حرام ہے. یہاں اس بات کا خاص خیال رکھیں، سایہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک سایہ ہوتا ہے متحرک، دوسرا ہوتا ہے غیر متحرک. غیر متحرک سائے میں بیٹھنا منع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پر کہیں جا رہے تھے، پل تھا، پل کے نیچے سے گزرنا ہوا، یا سرنگ ہے، سرنگ کے نیچے سے جانا پڑا، ان تمام سایوں کے لیے منع نہیں ہے. البتہ وہ سایہ حرام ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جیسا کہ میں نے مثال دے دیا، چھتری کا سایہ ہے، گاڑی کا سایہ ہے، ہوائی جہاز کا سایہ ہے، اس قسم کے سائے سے منع ہے. سوال یہ کیا گیا ہے بادلوں کے سائے میں چلنے میں کوئی حرج ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ آسمان میں بادل بھی چلتا ہے، تو کیا یہ چلنے والے سائے میں شامل ہوگا؟ بادلوں کا سایہ چلنے والے سایوں میں نہیں آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری سوال یہ ہے مکہ پہنچنے سے پہلے کیا رات کو بند سواری میں سفر کر سکتے ہیں؟ اس میں مراجع کرام کا کچھ اختلاف ہیں، باقی کوئی بڑی اختلاف اس میں نہیں ہے. جیسا کہ آیت اللہ خمینی صاحب کہہ رہے ہیں ہاں سفر کر سکتے ہیں، اور آیت اللہ سیستانی صاحب وہ بھی جائز قرار دیتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں. البتہ بارش ہو رہی ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر سفر نہ کریں. اور اسی طرح آیت اللہ خامنائی صاحب بھی اجازت دیتے ہیں کہ رات میں سفر کر سکتے ہیں. البتہ اگر بارش ہو یا سردی ہو تو بارش اور سردی سے بچنے کے لیے احتیاط واجب کی بنا پر نہیں کر سکتے. ہاں اس میں آیت اللہ خوئی صاحب جو ہیں رات کو بھی سفر کرنے کے لیے منع کرتے ہیں. جب منع ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ ان کا حل انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں بیان کریں گے، جو کہ جتنے بھی پابندیاں ہیں، چاہے مرد عورت دونوں کے لیے، چاہے عورت کے ساتھ مخصوص ہو یا مرد کے ساتھ مخصوص ہو، ان کے کچھ کفارے ہیں. ان کفاروں میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ کون سے پابندی کو توڑنے سے کون سا کفارہ انسان پر واجب ہو جاتا ہے. گزشتہ دروس میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ میقات سے پہلے نظر کر کے احرام باندھ سکتے. کراچی سے نظر کر کے احرام باندھنا یا پاکستان کے کسی اور علاقے سے نظر کر کے احرام باندھ سکتے. سوال یہ ہے کیا جدہ ایئرپورٹ سے بھی نظر کر کے احرام باندھا جا سکتا ہے؟ جدہ ایئرپورٹ سے احرام باندھنے کے لیے آیت اللہ سیستانی صاحب اختیاری حالت میں بھی اجازت دیتے ہیں، اور دیگر فقہا مجبوری کی حالت میں اجازت دیتے. اگر کسی کو اس بات کا علم ہو، پتہ ہو، نظر کر کے احرام باندھنے کے بعد سائے میں سفر کرنا ہوگا، کیا پھر بھی نظر کر کے احرام باندھ لیا جائے؟ یہ صحیح ہے. آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ وحید خراسانی صاحب فرماتے ہیں اس کا نظر تو صحیح ہے اور کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے، بس سائے میں سفر کا کفارہ ادا کرے گا. اور آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ خمینی صاحب کہتے ہیں نظر تو صحیح ہے مگر گناہ تو ہوا، استغفار اور کفارہ ادا کریں. آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں اس کا احتیاط واجب کی بنا پر نظر ہی صحیح نہیں ہے. اب ہم ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ کریں گے. حجاج کرام مکے میں اپنی عمارت پہنچ جاتے ہیں حالت احرام میں. اب ان کا جو فریضہ ہے وہ طواف کا فریضہ باقی رہتا ہے، مسجد الحرام کا، یعنی مسجد الحرام جانا ان کا باقی رہتا ہے. ایک صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے پہلے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے عمرے کا احرام باندھنے کے لیے مسجد تنعیم جانا ہوتا ہے. مسجد تنعیم کا مقام تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے. وہاں سے احرام باندھ کر مسجد حرام جانا ہے طواف کے لیے. کیا ان دونوں صورتوں میں بند گاڑی میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں؟ مراجع کرام کا اس میں اختلاف ہے. سب سے پہلے تو دیکھنا یہ پڑے گا
کہ آپ کی بلڈنگ یا ہوٹل جو ہے نئے مکے میں ہے یا پرانے مکے میں، اور اس بات کا بھی خیال رکھیں مسجد تنعیم جو ہے نئے مکے میں شامل ہے۔ ان کے متعلق آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ خمینی صاحب پرانا مکہ میں جو رہتے ہیں وہ دونوں صورتوں میں سفر کر سکتے ہیں بند گاڑی میں، چاہے دن ہو یا رات ہو، اور اسی طریقے سے نیا مکہ کے لیے بھی جائز قرار دیتے ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، دونوں صورتوں میں بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں۔ اور آیت اللہ خوئی صاحب پرانا مکہ کے لیے اجازت دیتے ہیں، چاہے دن میں ہو یا رات میں، دونوں صورتوں میں سفر کر سکتے ہیں، البتہ نیا مکہ کے لیے احتیاط واجب کے طور پر منع کر۔ آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ پرانا مکہ میں احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہ کریں، یعنی جائز قرار نہیں دیتے ہیں، اور رات میں اگر بارش ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے اجازت نہیں دیتے ہیں، یعنی جائز قرار نہیں دیتے ہیں۔ اگر بارش نہیں ہوتا ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو احتیاط واجب، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں آیت اللہ سستانی صاحب رات کو پرانا مکے میں بند گاڑی میں سفر کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح نیا مکہ جو تنعیم ہے دن میں احتیاط واجب کے طور پر اجازت نہیں دے رہے، رات میں احتیاط واجب کی بنا پر بارش ہو تو اس صورت میں اجازت نہیں دیتے ہیں، بارش نہ ہو تو اس صورت میں اجازت دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہو گیا آیت اللہ سستانی صاحب چاہے نیا مکہ ہو یا پرانا مکہ ہو، دونوں صورتوں میں رات کے ٹائم پہ اجازت دیتے ہیں، اس صورت میں اگر بارش نہ ہو۔ آیت اللہ خمینی صاحب، آیت اللہ خامنائی صاحب فرماتے ہیں پرانا مکے میں دن کے وقت احتیاط واجب کی بنا پر سفر نہ کیا جائے، یعنی منع فرماتے ہیں، اور رات کے وقت بارش یا سردی ہے تو ان دونوں سے بچنے کے لیے گاڑی کا استعمال نہیں کر سکتے، اور بارش یا سردی نہ ہو یا اس کے علاوہ آیت اللہ خامنائی صاحب بھی رات کے ٹائم پہ اجازت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح نیا مکے کے لیے بھی ان کا یہی حکم ہے، احتیاط واجب کی بنا پر دن میں سفر نہ کیا جائے، اور بارش ہو یا سردی ہو تو رات میں سفر نہیں کر سکتے گاڑی پہ، اس کے علاوہ رات میں سفر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے، عرفات منا پہنچ گئے، اب حالت احرام میں مثلا شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، سوال یہ ہے کیا چھتری یا بند سواری استعمال کر سکتے ہیں؟ آیت اللہ خوئی صاحب، آیت اللہ خمینی صاحب، آیت اللہ وحید صاحب چاہے دن ہو یا رات ہو، دونوں صورتوں میں اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح آیت اللہ سستانی صاحب احتیاط واجب کے طور پر دن میں اجازت نہیں دیتے ہیں، رات میں اجازت دیتے ہیں، وہی کنڈیشن ہے اگر بارش نہ ہو تو، بارش کی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اجازت نہیں ہے۔ اور آیت اللہ خامنائی صاحب بھی دن میں اجازت نہیں دیتے ہیں احتیاط واجب کی بنا میں، اور رات میں بارش یا سردی کی شرط لگاتے ہیں، اس صورت میں بند گاڑی پہ سفر نہیں کر سکتے ہیں، اگر بارش نہ ہو تو پھر اس صورت میں موسم صاف ہو تو گاڑی پہ سفر کر سکتے۔ صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ طیبین